بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بادشاہ نمرود کے بارے میں بات کریں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تو لوگوں کو ان پر شک گزرا کہ یہ انہی کا کام ہوگا، تو انہوں نے یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچا دی، اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور اس مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس کو سزا دی جائے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے بڑے بڑے قوم کے سرداروں کو بلایا اور خوب مشورے کیے، پھر انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی روز روز کی ندامت سے تنگ آ چکے ہیں اور یہ شرمندگی اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ تو سب نے اپنی اپنی تجویز پیش کی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارا جائے۔ تو بالآخر ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے ستا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھا کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، پھر آگ جلا کر اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں منجنیق کے ذریعے پھینک دیا جائے تاکہ یہ پھر نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس شخص کی بات پر متفق ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ پھر اس بات کی نمرود نے ملک بھر میں منادی کرا دی کہ سب لوگ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے لائیں اور ان کو میدان میں جمع کر کے آگ لگا دی جائے۔ آگ جلا دی گئی اور وہ آگ اس قدر جلائی گئی کہ اس کے اوپر سے جو کوئی پرندہ بھی اڑتا تو وہ بھی جل کر خاک ہو جاتا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکنے کا سوچا۔ تو جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ایک ہی بندہ ہے زمین پر جو آپ کی عبادت کرتا ہے اور ہر وقت آپ کا نام زبان پر جاری رکھتا ہے، اس کو دشمن کے ہاتھ میں ڈالا ہے، وہ اس کو آگ میں جلانے لگے ہیں۔ اس وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے فرشتوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو ایمان دو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے پہلے یہ طے پایا گیا کہ نمرود اپنا پیرہن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیرہن کی برکت کی وجہ سے بچ گئے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا پیرہن پہنایا گیا اور انہیں منجنیق کے ذریعے پھینکنا چاہا گیا، لیکن سب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو آئے۔ سب فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تو کافروں کی تمام کوششوں کے باوجود بھی منجنیق نہیں چلی، تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر معلق آتش دان میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا جبریل یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں؟ اور جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، کیونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو نمرود کا پیرہن تو اسی وقت جل کر خاک ہو گیا، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا برابر بھی نقصان نہ پہنچا سکی اور مثل گلزار ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں۔ جس رسی سے کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی۔ یہ سب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے بھائی، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے، مجھے بڑا تعجب ہے، ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن تم بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی۔ مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا اور آپ کا صبر بھی عجیب لگا۔ ایسے اہم مقام پر آپ نے سوائے خدائے کریم سے کسی چیز کی کوئی حاجت طلب نہیں کی اور نہ مدد مانگی۔
اسی لیے یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا، اور ایسی عنایت پہلے کبھی کسی پر نہ ہوئی۔ جب نمرود نے ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی حیران ہوا اور کہنے لگا، اتنے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی، اتنی بلند شعلہ آگ میں ڈالا گیا، لیکن انہیں کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آپ تو خدا کے سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر سوچا کہ کیوں نہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، لیکن پھر اسی بات سے خوف آنے لگا کہ کہیں اس وجہ سے میری بادشاہی برباد نہ ہو جائے اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت اور رونق کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کنارے پر چشمے جاری ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود نے پتھر پھینکے تو وہ تمام پتھر ہوا میں معلق ہو گئے اور ایک سیاہ بادل کی شکل اختیار کر لی۔ اسی بادل سے بارش ہوئی اور تمام آگ بجھ گئی۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی، ہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں حیرت میں رہ گئی یہ کیفیت دیکھ کر۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس کے باپ نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ چپ رہو۔ اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بولی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور وہ جا کر اپنے باپ سے بولی کہ ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤ اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا کہ اچانک ہوا آئی اور اس کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی، اور وہ لڑکی اس دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرا سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا۔